نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں میں جو سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ترین دعائیں ہو سکتی ہیں، ان دعاؤں میں یہ دو چیزیں جو شامل ہو گئی ہوں، یعنی ایک تو قرآن میں اللہ پاک نے اس کا حکم فرما دیا، اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسے مانگا، کیونکہ قرآن پاک کی ہر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کی اللہ پاک سے طلب فرمائی، ان دعاؤں کو سب سے زیادہ اللہ کے حضور میں مانگا ہے۔ تو اب یہ دونوں جو کمبینیشن ہے، ایک تو اللہ کا اس دعا کو تعلیم دینا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس دعا کا ادا ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے شرف قبولیت حاصل کرنا، یہ ان دعا کے لیے کس قدر طاقتور بنا دیتی ہے، یعنی کتنی مؤثر اور کتنی طاقتور ہو جائے گی ان دونوں خوبیوں کے ساتھ جو دعا ہو۔ اور قرآن میں ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جن کی اللہ پاک نے ہمیں باقاعدہ نصیحت فرمائی، تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعاؤں کو فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں اللہ پاک دو چیزوں کی نصیحت فرما رہے ہیں، دو دعائیں اللہ پاک اپنی ذات سے مانگنے کا اپنے بندوں کو حکم فرما رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ بندوں کی مزاج یا نفسیات کے مطابق یہ دعا بتا رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بندہ دنیا میں ہے، دنیا کے سارے معاملات اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اب وہاں پہ یہ حسن عمل چاہتا ہے۔ اب دنیا میں اس کے ساتھ سب سے بہترین سلوک اللہ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی دنیا اور دنیا کی وہ ساری خیر جن میں اللہ کی بھی رضا ہو، آخرت کی بھی نجات ہو، وہ مل جائے، اس طریقے سے ملے جس طریقے سے ملنے پہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ تو وہ ساری دنیا کی نعمتیں اور ان نعمتوں کا بھی اعلیٰ ترین درجہ حسن کے ساتھ پورے، یعنی دنیا اس کی ساری نعمتوں اور اس کے حسن سے مالا مال ہو جائے، اور وہ نعمتیں بھی اس طرح ملے کہ ان کا نعمت ہونا ہے ہی اسی صورت میں جبکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کو صاحب اجر و ثواب بنائے، مبغوث یا معطوب نہ بنائے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو بھی حسنہ کر دے، خوبیوں سے بھر دے، نعمتوں سے بھر دے، ساری وہ نعمتیں، وہ خوبیاں بھی جن کی دنیا میں اس کو طلب ہے، رزق کی صورت میں، مال کی صورت میں، رہائش کی صورت میں، سواری کی صورت میں، ہر چیز کی نیت کرے، جتنی بھی عزت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک عزت کے ساتھ زندگی دے، محتاج نہ کرے، ہر قسم کی نعمت کی نیت کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ ساری عطا بھی ایسے راستے سے کرے اللہ پاک جس سے اللہ کی کوئی نافرمانی لازم نہ آتی ہو اور آخرت کا کوئی وبال ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی دعا کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں والآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری نعمتوں کا استظہار کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے تاکہ میں آخرت اپنی برباد نہ کر لوں۔ تو والآخرۃ حسنہ، تو آخرت کی بھی وہ ساری کے سارے مراحل اور منازل جو ہم پر آنے، ان کی بھی ساری نعمتیں مل جائیں، ان کی بھی ساری اللہ پاک کی رضا، خوشنودی، ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان کی معیت آخرت میں، ان کی محبت، ان کے آگے سرخرو ہونا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ تو کیسی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بڑا سب سے مسئلہ کیا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جہنم سے بچا لینا اور جنت میں جانا، یہ تمہارا سب سے بڑا ہے۔ وقنا عذاب النار، عذاب کی آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اس کے آگ سے اللہ پاک محفوظ کر دے۔ تو اس دعا کو بار بار مانگنا کتنی بڑی خیر ہے اور کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، رحمت ہے کہ اللہ اس دعا کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی بہت سی ضروریات کے لیے اللہ پاک کے حضور میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں کے مانگنے میں جو سب سے زیادہ بہترین دعائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں یا وہ الفاظ کے ساتھ دعائیں ہیں جن الفاظ کے ساتھ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی،
اور ان الفاظ کے ساتھ وہ اللہ پاک کے دربار میں گئیں اور پھر اللہ پاک کے دربار میں وہ قبولیت، شرف قبولیت انہیں حاصل ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ برگزیدہ حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا، اور پھر وہ ایک رستے سے پوری اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جاتی ہے، شرف قبولیت سے اللہ کی بارگاہ میں اسے نوازا جاتا ہے۔ تو اس دعا کا ایک معتبر ترین رتبہ ہو جانا اہل ایمان کے نزدیک لازمی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان ساری دعاؤں کا موقع پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں ان کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کا ان موقعوں پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر حق کو کھول دیتے ہیں۔ اس زمین کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی جو ہمارے لیے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر حق کا ظاہر ہو جانا اور اس کی اتباع آسان ہو جانا۔ یہ گویا آخرت کے اعتبار سے ہمیں نجات کی کنجی کا مل جانا ہے۔ اس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یا اللہ مجھے جو بھی حق ہے، اللہ کی نظر میں جو حق ہے، جو برحق ہے، اس کا برحق ہونا دکھلا دے۔ میری جو قلب کی آنکھ ہے، میری جو بصیرت ہے، بصیرت قلبی ہے، اس کے آگے آپ آپ کی نظر میں جو چیز حق ہے، آپ کے یہاں جو قابل حق ہے اور قابل عمل ہے، اس کا حق ہونا میرے دل پر ظاہر فرما دے۔ اس کے مفہوم اس دعا کی ہے، اور اس پر اتباع کو آسان کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اور اس کی اتباع کی توفیق سے نواز دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا رب العالمین جو آپ کی نظر میں باطل ہے، جس سے آپ کی یا نافرمانی کا مجھ پر وبال آ جائے گا اور آپ کی نافرمانی کا مرتکب ہو سکتا ہوں، اس باطل عمل کا باطل ہونا میرے بصیرت قلبی پر ظاہر فرما دے، میرے قلب پر اس کا باطل ہونا، ناجائز ہونا، حرام ہونا ظاہر فرما دے۔ ورزقنا اجتنابہ، اور اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا، اس کی بھی توفیق سے نواز دیجیے، کیونکہ یہ دونوں توفیقیں اللہ کی طرف سے، اتباع کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے اور بچنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جس کو اللہ پاک نے بہت فضیلت کی چیز بنائی اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ لا حول ولا قوت، لا حول یعنی کسی بھی نیک عمل جو بھی ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی طاقت ہمیں حاصل نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور ایسے ہی جن گناہوں سے جو اللہ کے ناپسندیدہ اعمال ہیں، جو اللہ کی طرف سے نافرمانی والے اعمال ہیں، ان سے جو بچنے کی طاقت ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس سے ہم بچ نہیں سکتے مگر میرے اللہ کی دی ہوئی طاقت یا توفیق سے۔ لا حول ولا قوت، اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے، بلکہ جس ذات کی توفیق سے اچھے عمل کر رہے ہیں اسی ذات کو اس کا ذمہ دار بنا رہے ہیں اور اس پر ہم شکر بجا لا رہے ہیں۔ اور جس ذات کی توفیق سے، اس کی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت حاصل ہو رہی ہے اور اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچا رہے ہیں، اسی رب العالمین کو ہی اس کا سارا کریڈٹ، جو اس کا حق ہے، جو اس کی توفیق سے ہمیں حاصل ہوا ہے، اسی کو ہم اس کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کئی قسم کے اس دنیا کے مسائل اس بندے کے حل ہو جاتے ہیں جو اس کی تسبیح پڑھے، جو اس کو باقاعدہ وظیفے کے طور پہ پڑھے۔ اگر 100 دفعہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، ان میں آخری درجہ یہ ہے کہ انسان غم اور حزن سے جو ہے نا اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ دل میں جو ایک قسم کی بھاری پن آ سکتا ہے یا دل جو ہے کسی وجہ سے غمگین، افسردہ، مایوس ہو سکتا ہے، اللہ پاک اس سے دل کو پاک کر دیتے اور اس کا دل بشاش ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو یہ بھی وہ مقبول عمل ہے جسے اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے شرف قبولیت حاصل کر چکے۔
تو اب انہوں نے یہ جو دعائیں میں بتا رہا ہوں، ان دعاؤں نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا رستہ اور قبولیت کا رستہ، وہ پورا کا پورا رستہ گویا دیکھ لیا ہے۔ اس بارگاہ میں جا کے قبولیت، شرف قبولیت سے اپنے آپ کو منوا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو پڑھے گا انہی الفاظ کے ساتھ، تو یہ زبان سے نکلیں گے اور گویا اپنے رستے پہ جائیں گے اور اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر جائیں گے۔ تو یہ مقبولیت ہے مسنون دعاؤں کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔